حیرت زدہ خواص باختہ حسین کو زمورت شہزادی کی تجویز کے مطابق قصر دری میں لے آئی تو وہ گھبرا کے ایک ایک چیز کو دیکھتا اور اپنے دل میں پوچھتا تھا کہ کیا حقیقت میں یہ وہی مقام ہے جہاں میں امام قائم قیامت کی مدد سے آیا تھا؟ مگر وہ تو عرش اعلیٰ پر تھا اور یہ زمین ہے. لیکن کیوں کر شک کیا جائے؟ خود زمورت بھی موجود ہے اور یہ کوئی دنیاوی باغ ہے تو وہ کیوں کر چلی آئی؟ خود اسی نے لکھا تھا کہ جنت میں ہوں اور فردوس بری کی سیر کر رہی ہوں. حسین کے خیالات میں ایک عجیب قسم کا تردد اور اضطراب تھا اور یہ معمہ کسی طرح حل ہونے کو آتا ہی نہ تھا کہ سامنے سے زمورت نظر آئی جو شہزادی سے رخصت ہو کر اس کے پاس آ رہی تھی. اس کی دلربا اور ناز آفریں صورت دیکھتے ہی حسین کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اس سے لپٹ گیا. پیاری زمورت، اللہ بتا کہ میں کس عالم میں ہوں اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہی دیکھ رہے ہو جو ایک بار دیکھ چکے ہو، یعنی عرش اعلیٰ پر ہوں. واقعی جو سما نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے اس جگہ کو عرش اعلیٰ ہی کہنا چاہیے. کہنا چاہیے یعنی کہ ہوں نہیں؟ تم بھی اپنے دل سے پوچھو، تم نے اس مقام کو زمین پر پایا یا آسماں پر؟ آیا تو زمین ہی کے رستے سے ہوں تو زمین پر ہی سمجھو. مگر کیوں کر سمجھوں؟ تمہاری قبر، تمہارے وہ حدود، یہاں تک آنے کے وہ گزشتہ ذریعے، ان تمام باتوں میں جس چیز کا خیال کرتا ہوں اسی امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کوئی اور عالم ہے اور یہاں کی مسرتیں دنیاوی مسرتوں سے بالا ہیں. یہاں کی مسرتیں تو بے شک دنیا کی عام مسرتوں سے بالا ہیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ تم دنیا سے نکل کے کسی اور جگہ آ گئے ہو. پھر وہ سب واقعات جو گزر چکے ہیں ان کی نسبت کیا خیال کروں؟ سب میری مجبوری، میری بے دست و پائی اور تمہاری سادہ لوہی کا نتیجہ ہے. میں اس کا مطلب نہیں سمجھا زمورت. گھبراؤ نہیں حسین، سب سمجھ جاؤ گے. مگر افسوس، جس قدر زیادہ سمجھو گے اسی قدر زیادہ پریشان ہوگے. اب مجھے تیری صورت پر بھی شبہ ہوتا ہے زمورت. تو وہی ہے نا جو میرے ساتھ عامل سے آئی تھی؟ حسین کی زبان سے یہ سادگی کا سوال سن کر زمورت کو ہنسی آ گئی، مگر ضبط کر کے بولی، نہیں، دوسری ہوں. اس جواب کو جیسے حسین نے سنا ہی نہیں تھا. اس نے زمورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، یہ وہی نورانی جسم ہے یا میرے ہی جسم کا سا مادی پتلا؟ ہوش میں آؤ اور حواس کی باتیں کرو حسین. میں تمہیں تمام سرگزشت بیان کرتی ہوں. پیاری زمورت، جلدی بیان کر. اس لا علمی اور ناواقفی نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے. سنو، اس وادی میں ہم دونوں نے جن پریوں کو دیکھا وہ پریاں نہ تھیں بلکہ اس مصنوعی جنت کی حوریں تھیں. مصنوعی جنت؟ تو یہ وہ جنت نہیں جس کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے؟ ذرا صبر کرو. خیر، تم وہاں بے ہوش ہو گئے اور وہ مجھے یہاں لے آئے. نہ میں ماری گئی نہ شہید ہوئی، مگر صرف اس لیے کہ تم کو میرے مرنے کا یقین آ جائے. انہوں نے میرے جاتے ہی پہلے بھائی کی قبر پر ذرا سا تغیر پیدا کیا اور اسی وقت رات کو مجھ سے پوچھ کے بھائی کے برابر میرا نام بھی کندہ کر دیا. اس سے غرض صرف یہ تھی کہ تم مجھ سے مایوس اور میرے خیال سے دستبردار ہو کے چلے آؤ. اس وادی کی خطرناک حالت ہر ملنے والے سے بیان کرو اور یہاں تک کہ پریوں کی ہیبت ہر دل پر بیٹھ جائے. تو تم زندہ ہو زمورت؟ حسین نے یہ کہا اور زمورت کو سر سے پاؤں تک گھور گھور کر دیکھنے لگا.